آگے آئیے. قال ابو عبداللہ، حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں، ابو عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ان فرض الوضوء مرتن مرتن، کہ وضو کا جو فرض ہے دھونے کے حوالے سے وہ ایک ایک دفعہ ہے، ایک ایک دفعہ، کم سے کم ایک ایک دفعہ دھونا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ دھوئیں گے نا یہ 4 اعضاء جو دھوئیں گے تو اس میں کم سے کم ایک ایک دفعہ، اس میں 3 اعضاء دھلیں گے اور ایک میں مسح ہوگا. تو یہ دھونے کا جو عمل ہے اس میں ایک ایک دفعہ کم از کم یہ دھونا آپ کے لیے فرض ہے. اگر ایک دفعہ بھی نہیں دھلا تو فرض ادا نہیں ہوگا. اور ایک ایک دفعہ دھونے کی حد یہ ہے کہ آپ کے اس عضو کے ہر حصے سے 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں، 2 قطرے پانی کے کم از کم ہر حصے سے بہہ جائیں، آپ کے چہرے سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے پیروں سے 2 قطرے ہر حصے سے. اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو آپ نے بھلے 3 دفعہ دھو لیا اس کو، اور ایک بال کے برابر کوئی جگہ خشک ہے، آپ نے دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں فرمائی، آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو اس لیے ہر حصے کا دھلنا ضروری ہے. انگلیوں کے بیچ میں خیال رکھا کریں، یہاں اکثر یہ حصے خشک رہ سکتے ہیں، کونیوں میں، کروٹوں پر، ہاتھوں کی، پیروں کی سائڈیں جو گڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں پیروں میں سائڈ میں، ٹخنے کے نیچے، تو اس کا خیال کریں. اور اس طرح نیچے پیر کی نچلی سطح پر جو زمین پہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر جو گڑا ہوتا ہے نیچے گہرائی ہے، اس گہرائی کا جب تک کہ آپ وہاں پانی نہیں ڈالیں گے، اگر ایسے اوپر سے بہایا تو نیچے وہ خشک رہ سکتا ہے. تو اس طرح دھوئیں گے، اور ایک ایک مرتبہ دھونا کم از کم یہ فرض ہے. وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، اور آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی دھو کر بتایا ہے، 2 دفعہ بھی آپ نے دھویا ہے. ایک دفعہ تو فرض ہو گیا اور 2 دفعہ دھو کے بتایا کہ یہ اور بہتر ہو گیا، عمل فرض کے اوپر یہ اور بہتر ہو گیا. وَثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ بھی آپ نے دھو کر بتایا. اور عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہی دھویا ہے. تو جو بھی عمل کرے 3 دفعہ، سنت بھی جو بتائی گئی ہے وہ بھی 3 دفعہ، اور فرض بھی 3 دفعہ کرے، یہ ہے مکمل وضو. اس میں کیا ہوا ہے کہ سنت ایک اور اس میں شامل ہو گئی. اب اس عدد کے، عددی سنت جس کو کہنا چاہیے، یہ عددی سنت بھی داخل ہو گئی. تو اس میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس میں اطمینان بھی زیادہ ہے. اچھا، اب اگر کوئی 2 دفعہ بھی دھوئے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا، اور ایک دفعہ دھویا ہے اس نے تو بھی وضو ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی 2 مرتبہ اور ایک مرتبہ اس لیے دھویا تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے کہ اس طرح کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے اور اپنی سنت کے خلاف کوئی عمل کر کے دکھا دیا کرتے تھے، تو وہ اس کی حکمت یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو جواز پتہ چل جائے کہ اگر ایسا کوئی کر رہا ہو تو جائز ہے. اور بعض دفعہ ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، پانی کم ہے تو آپ ایک دفعہ دھو لیں. نماز نکل رہی ہے، اگر آپ 3 دفعہ دھوئیں گے نماز نکل جائے گی تو ایک دفعہ دھو لیں. یہ اور کوئی عجلت ہے آپ کو روانگی ہے آپ کی، جانا ہے تو آپ ایک دفعہ دھو لیں، مختصر وضو کر لیں. اور مختصر کرنا چاہیں، ایسی کوئی مجبوری ہو جائے کہ سنت پر عمل نہیں ہو سکتا تو صرف 4 فرض ادا کر لیں. وقت نکل رہا ہے نماز کا تو وہ فرض ہے، اس کو پکڑنا ہے، وقت جا رہا ہے، آپ بس فرض ادا کریں فٹافٹ، 4 اعضاء جو ہیں ان کو لے لیں اور اس کے بعد جلدی سے نماز پڑھ لیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد آگے فرمایا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى 3، لیکن آپ نے 3 پر زیادتی نہیں فرمائی. 3 سے زیادہ کوئی روایت نہیں ہے، 3 سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے. 3 سے زیادہ دھونے میں اسراف ہے، اب خامخواہ دھوئیں گے. اور اگر کوئی اس کو سنت سمجھ رہا ہے 3 سے زیادہ دھونے کے عمل کو تو یہ بدعت ہو جائے گا. اگر اس کو سنت سمجھ کے دھونے لگے کوئی تو بدعت ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. اور اگر ویسے ہی دھو رہا ہے غفلت میں تو یہ زیادتی کر رہا ہے. اور اس کے لیے فرمایا کہ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ. فرماتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل علم حضرات نے مکروہ جانا ہے وضو میں اسراف کو. اہل علم حضرات وضو میں اسراف کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں. وَيُجَاوِزُ فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر زیادتی کی جائے. کراہت ہے نا، آپ جب سنت سے زیادہ کرنے لگیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کراہت ہوگی. سنت کو جس طرح ترک کرنا ہے، اس میں کمی کرنا کراہت کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح سنت پہ زیادتی کرنا بھی کراہت کا باعث ہوتا ہے. اور کراہت کا مطلب کیا ہے؟ کراہت کا مطلب یہ کہ آپ کا ثواب کم ہو جائے گا.
آپ کے عمل کا نور کم ہو جائے